تھوڑا جا میں بیٹھ کے میں یہ تھوڑی جی گل کر پھر میں تو شیر سناؤں گا اپنا مزہ نہیں پڑے کی خیال ہے تھوڑی جی دیتے گل ہو جائے. سب تو پہلی پرابلم یہ ہے کہ جنہیں تصوف کے تنقید کرتے نہ انہوں نے پتہ ہے تصوف کی کہ جنہیں یہ دفاع کرتے پہلے نہ انہوں نے پتہ ہے تصوف. پرابلم اصل ہے جس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں وہ دے بھی واقعیت نہیں. تصوف صوفیزم ہے کیا؟ کاش اے جملہ تسی یاد کر سکتے. کاش یہ جملہ بڑے ذہنی فٹ ہو جائے. کاش تسی اس کا مفہوم سمجھ جاؤ اور تو دوبارہ بھولے نہ. تصوف نام اصلاح باطن اور اخلاق دے سمجھ جانا. تصوف ہے اخلاق دی درست ہوئی ہے. مثلا میں گفتگو کی میں کرنی میں بولنا کی میں میرا دوسرے نال رویہ کیسا ہونا چاہیے. تصوف ایک لاکھ کے کلو کی عبادت کرنے کا نام نہیں. توجہ ہے سبحان اللہ. تصوف نام میں اپنے اخلاق کو درست کرنا. اخلاق کا مطلب اخلاق صدر رویے عادات و اطوار. اگر تھوڑے عادات و اطوار مرید ہوں تو بعد تبدیلی آ رہی ہے تو تسی منظر کی طرف روانہ. سبحان اللہ. اگر تسی پہلے جھوٹ بول دے سو تسی جھوٹ بولنا چھوڑ رہے ہو تسی درست سنت سے جا رہے ہو. اگر پہلے تسی دوجیاں کو حلال حرام تمیز نہیں سو کرتے ہو کرنے لگ پئے ہو تسی تصوف کو حاصل کر رہے ہو. پہلے تسی کلین چیز کرتے سو تسی داڑھی مبارک سجا رہی ہے تہاڈا گیٹ اپ نیکا لوگاں بنتا جا رہا ہے. یہ مطلب ہے کہ تسی آہستہ آہستہ اس راستے کی طرف گامزن ہو جڑا اللہ والا ہے. سبحان اللہ. تصوف انسان دے اخلاق دا درست ہونے دا نام. دوبارہ اس کی تھوڑی جی اور وضاحت کرا اجے تو نہیں سمجھ آئی. تصوف نہ ہے کہ جو اسی زبان اچھو بولیے دل دی تصدیق کرے. مثلا اسی اے مننے کہ اللہ ہے یقین نہیں. تسی اکثر ہو جی ایک میں بھی گل کر دے. میں ایک مثال دے تسی ایتھو اپنی کار تے بہندے ہو راہ تسی کیلے کھاندے ہو چھل کے باہر سٹتے جاندے ہو. کدی تسی سپیڈ بتا لیندے ہو کدی گھٹا لیندے ہو کدی کسی نے اوورٹیک کر لیندے ہو کدی کسی نے بائی پاس کر لیندے ہو. تسی مرضی نال چلاندے جاندے ہو کسی بندے سیٹ بیلٹ نہیں لائی. جو ہی تسی موٹر وے تے چڑھن لگدے ہو تسی شیشہ چڑھا لیندے ہو. اگر کوئی چیز چھلکا شاپر کھاؤ تو تسی گڈی دے اندر رکھ دے ہو تسی سیٹ بیلٹ لا لیندے ہو اور تسی اپنے ٹریک تو سجے کھبے نہیں دے تسی سیدھے چل دے ہو. تسی وہی ہو. یہ تبدیلی کیوں آئی؟ تسی ہوئی ہو گڈی بھی ہوئی ہے بندے بھی ہوئی ہو. یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ تو ان تھلے یقین سی کہ کچھ نہیں ہوتا. آج تو پولیس والا کوئی نہیں اتے تسی گئے ہو تو تمہیں یقین آ گیا پولیس والا پاویں کوئی نہیں بھائی جی کیمرے لگے نہ سپیڈ بتایا جے تے نہ شاپر بار سٹیا جے تے نہ سیٹ بیٹھ کھولیا جے تے نہ لین بار بار تبدیل کریا جے تو انو کوئی ویندا پیا. یہ مطلب ہے جدو یقین آ جائے نا کہ سان کوئی ویندا پیا وہ کول نام ہی ہوئے تے بندہ لین تو سجے کھبے نہیں ہوندا. تو رب نو منیا ہے تے جے اس تو بعد مڑ لانا ہے سجے کھبے لین تو پھر سیٹ بیلٹ نہیں بننی پھر تو غلطیاں کرنا ہے. تیدا مطلب ہے تین اعتبار نہیں پیا ہوندا کہ تین کوئی ویندا پیا. جدو اس اعتبار تو آ جانا ہے نا ادو تسی سمجھ لینا ہے کہ تو صوفیزم سمجھ چاہوں لگ پہ.
کیونکہ نور الانوار دے اندر ایمان دی جو ڈیفینیشن لکھی کہ ایمان کی ہے تو فرماندے نے کہ الایمان والیقین، ایمان یقین ہے، ایمان یقین ہے تو ایمان ہے، اس یقین دا نا ایمان ہے کہ میں کوئی تکدا پیا ہے، میں لوکل روڈ تے نہیں، میں موٹر وے تے بس جدو تسی لوکل روڈ تے چلدے پہ ہوندے ہو نا تے تسی اس تصوف تو باہر ہو، جدو تو انو کوئی پھاد کے تے احساس دلا دے وے کہ بھائی صاحب ہن تسی موٹر وے تے چڑھ گئے ہو، ہن سیٹ بیلٹ نہ کھولیا، اے دا نا تصوف۔ جدو تو انو کوئی یقین دلا دے اے یقین دا نام ہے تصوف، کہ میں زبان تو تے آکھیا مرنا ہے لیکن نجے دل دے تے مطمئن نہیں پیا ہوندا مرن تو بعد قبر وچ حساب دینا ہے۔ اگر میں یقین ہوئے کہ میں حساب دینا ہے، کدی تسی بینک والے بندے کیشیئر نو ویکھیا کہ وہ کیش وچ وعدہ گھاٹا کردا جی انہیں یقین ہوندا ہے میں حساب دینا ہے، اس یقین ہوندا ہے تے سارے جان دے پیسے ہتھاں وچ آوندے کدی چوانی جیب وچ نہیں پائی، وہ ولی اللہ نہیں، کیشیئر ولی اللہ، وہ غوث نہیں کہ ارباں خرباں روپیوں دے ہاتھ چ ایڈے ایڈے ہوندے لیکن جیب ال نہیں جاندے، اے یقین ہے جے روکیا ہے بھائی ایڈے ہوندے کیتے تے نوکری لگی جانی۔ اس یقین نو بھائی صاحب ایمان آندے جدوں تانوں بینک دے حساب دین دا خوف ہوئے تے تسی سجا کھبا نہ کردے، لیکن گھر آ کے پانی بھی کر لیندے ہو، بجلی بھی چوری کر لیندے ہو، دودھ پانی رلا لیندے ہو، جھوٹ بھی بول لیندے ہو، شراب بھی پی لیندے ہو، زنا بھی کر لیندے ہو، چوری کر لیندے ہو، یہ دا مطلب ہے تواڈے نالوں اس کیشیئر نو یقین زیادہ ہے، تو انا جے یقین تصوف، اس یقین دا نام صوفیزم۔ سر اے صوفی ہر وقت اللہ اللہ کیوں کریں دے رب یا حیو یا قیوم اللہ واللہ کیوں؟ انہاں نے تواتر دوبارہ مسلسل تکرار تو بعد انہاں دے اندر گل بہ جائے وہ ہے تکرار نال گفتگی ہوندی ہے، وہ دے ہون تے یقین آ جائے لین تو نہ لوے، اینو تصوف تصوف ہن اے تصوف سمجھیا کی جاندا ہے پیر پھوک مارے تے بکری دو لے لے دے تے سمجھو بڑا ولی اللہ ہے، جی دے پھوکے نال دم کی تے مجھ مل پوے وہ بڑا ولی اللہ ہے، لو تصوف ایسی کی ان بنا کے چھڑے بھئی اگر ای ولایت ہے مجھ مل پوے تو آکسیٹوسن اس دا میں ایک تقریرہ ہی دسنا پھر ان پیر بن گئے کیونکہ وہ دیتے خطا جاندی نہیں جیڑی ماجنو لا ہوئی بڑھ یہ ولایت کرامتاں دا ظہور ولایت نہیں، کرامتاں دا ظہور ولایت ہے، یہ نہیں ہے ولایت، یہ صوفیزم نہیں ہے، یہ ہندو بھی ہوائے چھوڑ لیں گے۔ آپ نے سمجھ آئیے کہ نہیں کیا ہندو نو ولی مان لائیں یہ تو جادوگر بھی کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ تجھے آنکھوں میں صحیح ولی تو تصوف نام اصلاح باطن اور یقین کامل دا لیکن اسی اس کو بکیدو دی کلے لے گئے اسی سمجھے ہیں جڑے توید نال کام سیدھا ہو جائے وہ ولی اللہ ہوتا ہے، وہ پیر کامل ہوتا ہے، بھائی صاحب پیر کامل وہ نہیں ہوتا جڑا تواڈے دعا نال تواڈیاں مجھاں ود جان گاواں ود جان فلاں ہوئی ولایت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ دے ایک صحابی نے حضرت سالبہ انہوں نے نام تھی انہوں نے عرض کی تھی حضور دعا کرو اللہ میں مال دے وے تو آپ نے فرمایا سالبہ مال دی دعا نہیں منگوائی دی، بھئی آپ نے سمجھے حضور فرمایا یہ دی دعا نہ منگوا زیادہ مال نہیں چنگا ہوتا، ان پیری مرید جی ساری سمجھ کے آئی تھے گئی مرید ہون دی نیت کریا کرو کہ میری اصلاح ہو جائے میں بھٹکیاں میں سیدھا ہو جائے
میں اپنے مرشد کو بہ کے کوئی اپنے باطن دی اصلاح کر لیلہ شریف ہے اس ایک بزرگ سن انہوں کو ایک بندہ رہا اس بڑی دیر خدمت کی تھی. ایک دن پیرا فرمایا کی منگی اسے کہ فلانی جگہ شادی ہو. انہوں فرمایا میرے آستانے تو چاہتا تیری نیت ہی غلط تو غلط دکان تو غلط سودا منگنا. مرشد کامل کو جان دا مقصد ہی اصلاح باطن ہونی چاہیے کہ میرے باطن کی اصلاح ہو جائے. چلا کشی کرنی جنگلاں میں جانا اے حضور شریعت لے کے نہیں آئے. سب تو بڑے ولی اللہ ابو بکر صدیق مولا علی سرکار حضرت عمر عثمان نے انہوں نے کتنی دیر جنگلاں چ چلا کشی کروائی. بندیاں وچ رہ کے اپنے نفس نو دین تے مطمئن کرنا تصوف. شریعت دی پابندی کرنا تصوف. شرع شریف نو حاکم اعلی ماننا بندیاں تصوف کی بنا لیا. عزیزم تصوف بہت زیادہ بدل دیتا ہے کیا لوگ. جیڑے بندے تو پوچھو تو اٹھے پیر کیسے تو آندھا جی کرماڑے پھوک مارن تے کمال. ارے بھائی صاحب مطلب یہ کہ پتہ ہی نہیں ہونا. جیڑا بندہ تصوف کسے عرص تے بھی چلیا ہو تو عرص تے تقریر یہ ہوئے گی کہ فلانے ولی دیا ہے کرامت فلانے ولی دیا ہے کرامت فلانے ولی دیا ہے کرامت. یہ ولی دی شان یعنی تصوف کرامتہ تے سمٹ گیا کہ جو کرامت کرامت دا ظہور ہوئے وہ ولی لگتا ہے. ایک مسئلہ سوال ہے کہ کیا کرامت دا ظہور ولی دے اختیار ہوتا ہے؟ سوال کوئی بڑا ولی اللہ بھی ہوگا تو کیا وہ اپنے خواہش نال کرامت ظاہر کر سکتا ہے کہ میں ہوں اے کرامت ظاہر کرا؟ ہر ولی دعا کر سکتا ہے اپنے رب اگے وہ چاہے تو کرامت دا ظہور کرے چاہے تو نہ کرے. لیکن ساڑھے کو وہ تصوف مطلب اور ہو گیا. تو بھائی صاحب سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تصوف ہے کی. تصوف یہ ہے کہ تسی مرید ہو گئے ہو ان حرام نہ کھاؤ. تصوف یہ ہے کہ تسی مرید ہو گئے ہو تسی اپنی نظر دی حفاظت کرو. تسی تواڈی زبان کو کسی دکھ نہ آوے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. تواڈی ہاتھ تو اور تواڈی زبان تو دوسرے مسلمان نو درد نہ آوے. اس چیز کو تصوف منیا جاتا ہے. اصلاح باطن اور یقین کامل تصوف اللہ دی اے تصوف سے بھائی جی انہوں یاد کر. اور اگر تسی مرید ہو تو بعد بھی وہی کام کر رہے ہو جو پہلے کر رہے ہو تو یہ مطلب ہے تسی ہاسپٹل میں داخل ہو گئے ہو دوائی نہیں لے رہے. اس واسطے تو صحت نصیب یا ڈاکٹر دی توجہ نہ پہ اپنے حل کریں دے کہ ڈاکٹر صاحب کو سانوی دے جاؤ اڑی ویسے بھی سیدھے ہو جائیے تو یا ڈاکٹر صاحب تو اس قابل نہیں سمجھ دے پہ تو کوئی علاج کوئی فرق ہے کہ تسی داخل ہو کے بھی شفا خانے تے شفا لے نہیں رہے دی وجہ کی. تو بھائیو رضیدو بیعت ہونا یہ صحابہ دی سنت ہے. لیکن بیعت ہون تو بعد پھر اپنی اصلاح دی کوشش جاری رکھنا کرو. ایک بات یاد رکھ لو یہ سی بیعت ہویا اپنی اصلاح کرنا اور اپنی اصلاح دی بھائی صاحب کوشش کرو. یہی اصل اور جس بندے اپنی اصلاح نہیں کی تھی اس نے بیعت دی نسبت حاصل کی تھی. یہ برکت اس کو بیعت دی ملے گی ایتھے بھی قبر وچ بھی اگام لیکن اس کو حقیقی نفع حاصل
تو برکت ہے، اس برکت حاصل، لیکن اس نے اس چیز تو اصل فائدہ حاصل نہ کیتا۔ میرے سجنوں، میرے عزیزوں، سید نظام الدین اولیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دے مرید بھی نے اور خلیفہ بھی۔ فرماندے نے میں دلی دے قریب ایک درگاہ تے گیا، ایک مجذوب میں ملے تو میں عرض کی تھی بابا جی دعا کرو میں مفتی بن جاؤں، بابا جی دعا کرو میں مفتی بن جاواں، اتنا بڑا عالم بن جاواں۔ تو مجذوب فرماتے نے اسی تے تینوں بادشاہ وینے پہ تو مفتی بننا چاہ رہے ہیں؟ تو فرماتے نے میں نے نہ فرمایا جدو میں واپس دلی وال مڑن لگا کہ دلی مشو اجو دھن برو، دلی نہ جا پاک پتن جا۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے دل وچ مرشد دی ملن دا عشق تے شوق اندر وچ، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل وچ اشتیاق پیدا ہویا کہ میں ملا، اور ایک اشتیاق اتنا ودیا کہ میرے اندر جس طرح اگ بھڑک دیئے ان شوق بھڑکے کہ میں جا کے زیارت کرا اپنے مرشد بابا فرما۔ تو اجے ملے نہیں سن، بیعت نہیں سن۔ آپ فرماتے ہیں جدو میں پہنچیا تو بڑا معروف شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ نے ویکھیا تو میرے زبان تو ایک جملہ نکلیا، اے شوق اشتیاقت، اے شوق اشتیاقت دل ہا کباب کر۔ یہ میں جملہ بولیا کہ توانوں ملن دا جڑا شوق سی اس میرے دل کباب کر دیا۔ تو اگو بابا فرید نے کہا فرما دیں اے آتش فراقت جاہا خراب کرتا، فرما دیں کہ تیری جدائی نے ساڑی جان خراب کر رہی سی، ایسی بھی تیرے لکھ دے بے بے مرید کامل آوے۔ تو فرما دیں جب میں سرکار دی بارگاہ میں چاہر ہویا تو میرے کو پوچھ دے کی تو آئے ہو؟ میں کہ جی میں دلی تو آیا، کی نام جی؟ عرض کرتے ہیں حضور میرا نام سید نظام۔ آپ فرما دیں کہ سید صاحب نے انہوں چار پائی تھے سلاؤ باقی درویش تھلے سلاؤ، تو جو سید صاحب نے اٹھتے بٹھانے لگے تو انہوں فرمایا کہ میں تھلے سونا، جدو انہوں فرمایا میں تھلے سونا ہے تو درویش جا کے دس سیابے جو جڑے نمیں طالب علم آئے وہ اندر میں تھلے سونا۔ بابا صاحب نے فرمایا جا کے یہ پوچھو بجناب منن آئے ہو کہ منوین آئے ہو؟ ذرا پتہ لگ جائے نا بس سٹیٹس کی ہے، منن آئے ہو یا منوان آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تھلے سو پونا، اوتے منجی دے سو پونا، یہ اشارہ سی کہ میں منوان۔ صبح ہوئی فجر آپ نے بلایا، ہوں تے بھائی جی ساڈے جڑے مرید نے انہاں دا راستہ ہی ہو، یہ سارے ہوں منوین دے مندے مندے نے اندر من دوان لیا ہے ہوں ساڑیاں مانی۔ انہاں فرمایا قرآن ہوتا ہے، انہاں فرمایا جی ہوتا ہے، فرمایا سناؤ۔ فرما دیں جب میں قرآن پڑھیا تو بابا صاحب فرما دیں بھی سواد نہیں آیا، آپ کو مرید بھی کامل سی، انہاں کہا جی سواد لین آیا، سواد مزہ ہی لین آیا۔ انہاں فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ فرما دیں میرے مرشد کریم نے میں نے 6 سپارے قرآن پاک قرات دوبارہ حفظ کروائے، دوبارہ حفظ کروائے، پہلے آپ حافظ قرآن سے، اور بابا صاحب بھی حافظ الحدیث سن، سید نظام بھی حافظ الحدیث، حافظ القرآن بھی سن اور حافظ حدیث بھی۔ جدو سرکار رہ آپ نے
اس تو بعد قرآن پڑھان تو بعد جڑی پہلی کتاب پڑھائی ہے وہ عقائد کی پڑھائی. آپ کو سمجھ آئی؟ پہلی کتاب جڑی پڑھائی ہے وہ عقائد کی پڑھائی ہے. تسی اتو اندازہ لگاؤ کہ پرانے صوفیاء دے نزدیک عقائد کی اہمیت کی ہے. قرآن تو بعد عقائد پڑھائے. امام ابو شکور سالمی رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے التمہید، بڑی معروف کتاب ہے. بابا صاحب نے اپنے مرید نو سبکن وہ کتاب خود پڑھائی کہ عقیدہ کیا، اور پھر اپنے مرید دی تربیت فرمائی. سید نظام اور تربیت فرمان تو بعد فرمایا ہوں تسی جاؤ. مرید دی اتنی دیر تک تربیت نہیں ہوندی جتنی دیر تک اس نے صحبت شیخ نہ نصیب. مرید نو کچھ وقت اپنے شیخ کو گزارنا پیندا ہے، پھر وہ دی تربیت ہوندی ہے. بھائی صاحب متوجہ ہو؟ بی بی نکاح کر کے مرد کو وسے نہ تو بچہ کیوں پیدا ہو؟ بچہ تاں پیدا ہوندا ہے جو اپنے خامد کول ہوے تے اون کول وسے تے پھر بچہ پیدا ہونا ہے. تو جے روز سیب دام پیا کرے تو پھر تے نہیں مال پیدا ہونا. ایک مثال آپ کو سمجھ آ گئی؟ اللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو تصوف یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے شرع شریف کی پابندی. یہ دے اتے اگر کوئی کسی بندے نے اعتراض ہوئے کہ بندے نو اصلاح باطن نہیں کرنی چاہیے، وہ بولے میں ہوتا جواب. اور بابیاں کو قبران سجدہ کرے، بابیاں دے ڈھونگاں دے جواب میں کی دیاں چھٹو پر. اے تصوف جی دے اتے کوئی مائی دلال اعتراض نہیں کر سکتا. تو ڈھونگیاں دا جواب کی دے بھی؟ بابے کدی ڈنگے ہوئے بندن کدی پوٹھے ہوئے بندن تے بندیاں دے لو جی اے دین ہے. میں کہے انہوں دین آکھیا کنے؟ اسی تے انہوں دین سمجھے ہی نہیں. ساڑھے تو ایویں ہی پوچھی جاندے ہو اے کی پیا ہوندہ ہے؟ اے بھائی صاحب تصوف نہیں. اسی انہوں ایکسپٹ ہی نہیں کر دے بھائی. ساڑھے داتا صاحب آپ پڑھو کشف المعجوب تو ہم پتہ لگے گا داتا صاحب کون سے. آپ ساڑھے بابے پیر سید مہر علی شاہ آپ پڑھو آپ دیا تصفیہ آپ کو پتہ لگے بابے کی نے. ملفوظات میریہ پڑھو آپ کو پتہ لگے بابے کی نے. تو یہ تھی ایک مطلب بالکل ہی راستے تو ہٹیاں ہوئی ہیں چیزیں. سنو اور یاد فرما لو. حضرت بابا سید حسنی حسینی اے جے بابے سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کرامت ہوئے تھے آؤ بیٹھے بندیاں دنے بھئی او جی پرانے بزرگ جڑے انہاں دے اتنی لمبی جنگلہ عبادت کی تھی. یہ بزرگان دی ذاتی معاملات نے سانو انہاں فالو کرنے کی ضرورت ہے. ضرور فالو کرنا نہیں ساڑھے واسطے فالو کرنا شرع شریف. ساڑھے واسطے اتباع کرنے واسطے اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی ہے. اللہ تیرے اندر ہے بھائی اللہ دور کیوں جانا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. رب بندے دے اندر ہے جانے مانے اتھے ہی آگا باہر کیوں جانا. گالتے ساری اندر ہوئی. حضرت سلطان باو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان نے اے تن یار سچے دا حجرہ. اے جڑا وجود ہے نا یہ یار دا حجرہ ہے. اے سر گل ہے جڑی سمجھ نہیں. فرمایا اے تن یار
سچے دا اجرا وچ مار فقیرا جاتی ہو سب تو پہلے صوفیہ نے اپنے شیخ نال پیار بھائی صاحب وہ شیخ جڑا ہے وہ ڈاڈا بھی مڑ بھی کر کیوں بابے آندے نے شہد دی مکھی لڑدی بھی رہے تو انہاں چھتا ڈھونڈ ڈھونڈ کے نہ ہوتے کول جاندے کیوں جاندے ہو تانوں پتہ ہے انہیں کول کوئی قیمتی شے بھاویں لڑدی ہے ہٹا ڈھونڈ کے اتھے پڑھنا ہے تانوں مکھی لڑدی بھی رہے تے تسی شہد والی جگہ تے پڑھ جاندے ہو یہ دا مطلب ہے جتھے کوئی شے ہوے اتھے جانا چاہیے مرید تے مرشد تے ہونے جنہاں دے دل وچ طلب وے سید نظام فرماندے نے اے آتش فراقتی دل ہا کباب کردا اے آتش فراقتی دل ہا کباب کردا اے شوق اشتیاقتی جہاں خراب کردا جدے دل میں شوق جدے دل وچ اپنے شیخ دی طلب نہ تڑپ تے شوق نہ ہو توندا کی او بھئی کیویں حاصل کرے گا اے رسمہ بندے رسمی مرید ہوندے نے اج کل میں اے نہیں آندا رسمی ہونا بے فائدہ کسے نال بندہ لگا ہوئے تے کسے تھاں تے نسبت کام آ ہی جائے لیکن اصل تاں اصل ہوتا ہے جدو بندے نو سب تو پہلے شیخ دی عشق ہوئے پھر شیخ تو اگے نبی دا عشق ہوئے پھر خدا دا عشق ہوتا ہے توجہ ہے سجن کے نام عزیزان من بابے فرمان نے اے تن یار سچے وچ مار فقیرا ایک چیز روٹ کے اے منیر صاحب بیٹھا ہے پتہ تے لگے نا تو پوچھن وے کہ یار تو آستانہ نبی شریف نال تعلق رکھدا ہے تیری داڑھی تیری ٹوپی تیرا سٹائل دسدا ہے کچھ تے مریداں دی سیاح بندے نوں ہونی چاہیے نا وہ بندہ کوئی ٹریا کسے پاسے منیر صاحب نا تیری بڑی سونی داڑھی بھی لگدی جانے نا کرمانا عزیزان من فرماندے نے اے تن یار اے تن یار سچے دا حجرہ سمجھو نا بابا صوفی ہے سلطان بہو صوفی نے انہوں کرنا ہے جو سواد لینا سے نہ چھوڑو سمجھو کی کہہ رہا فرماتا ہے جڑا اے یار دا حجرہ ہے حجرے دا کی مطلب جتھے یار رہندا ہو جتھے یار وسدا ہوئے جتھے یار دی رہائش ہوئے اون سندے یار دا تو بہو آندے نے مرید بندہ تاں ہوندا ہی جدوں دل یار دا حجرہ ہو جائے ایتھے تے آؤ جناب تیری یار دا اجرا ہوئے تسی جاگ دے ہوئے تا بھی یار سامنے ہوئے سو جاؤ تا بھی یار دی صورت آوے سامنے پھر مزہ ہے کہ
مرید ہونا پہلی منزل تے ایتھے آنا جناب عزیزان من فرمان دینے ہائے ہائے بلے 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 صوفی بنے پھرنے آسی وہ کہتے تھے اسی صوفی ہیں چھڑو برا اے صوفی نے حضور امیر خسرو بھی بولیا جاندہ خسرو دوستنا دے تلفظ پہ جاندے سن تے کوئی حکیم لگا ہوئے آپ فرما دیں تیرے کو مرشد کی خوشبو آئی اسے کہا میں نہیں پتا تیرے مرشد دا میں تے بابے کو گیا سان مدن کو کچھ منگیا ہے تو نہ جتی دیتی ہے یا آپ نے فرمایا اچھا تو کس واسطے جتی منگی ہو سکے میں نے کوئی ضرورتاں سن تے میں منگی ہے تو بیچ کے اپنی پوریاں کر لانگا تو انہوں سوچدا پیاں بھائی دا ملنا کی ہے انہوں نے فرمایا 10 سے دا لینا کی ہے یہ ہے مرید کامل 10 کی لینا ہو سکے میں کی کہنا جو بندہ دے دیو سامان دے اٹھان دی قطار بھری آئی مہارو دے ہاتھ تے رکھ کے جوڑے چالے فرمایا قیمت نہ سمجھی اے تے چک کے لیون دا مولوی نہیں عقل آندی ہے اے کوئی سستا ساڑی سمجھ چھے سودا نہیں عقل آندی ہے اے سودا ساڑی سمجھ چھے یہ نہیں ہوگا ایک ہی سودا ہے لیکن جدوں پہنچے نا مرشد کی بارگاہ تے جوڑے رکھے تے مرشد فرماندے نے بھائی ترک آپ ترک سمجھدار آپ فرماندے نے ترک کا جو بڑا سستا سودا خریدی عزیزان من اے وے رمز کہ اے تن یار سجے وچ مار فقیرہ جھاتی ہو یاد دا دیوا ذرا بال ہنیرے یاد دا دیوا دا دیوا ذرا بال ہنیرے یہ مطلب سمجھ یعنی اے اندر ہنیرا ہے نا تو یار دی یاد دا دیوا بال تاکہ تیرے اندر روشنی ہوئے ہنیرا دور ہوئے یاد دا دیوا حضرت ابو ہریرہ حضور دے حجرے دے گئی بیٹھے دن رات تو آپ دے لباس واسطے صرف ایک چادر سی ایک تو ایک ہوئی سی حضور فرماندے نے ابو ہریرہ دوجے جو سارے کام کرتے تو بھی کوئی کام کر لیا تو عرض کر دینے سونیا دوجے کام کر دینے میں تے اتھے بیٹھا رہنا جدو باہر آؤ تے تامی زیارت کردہ رہنا جدو اندر ٹور جاؤ تے باہر آؤ دی اڈیک تے بیٹھا رہنا یاد دا دیوا ذرا بال ہنیرے تے تیری لب جائے مت گواچی ہو نہ کر منتا خواجہ خضر دیا تیرے اندر آب حیاتی ہوں میں قربان انا تو باؤ جنہ حق دی رمز
पछाती हूँ। मेरे सजनों, मेरे अजीजों, ए तसव्वुफ अपनी इस्लाह करो, अपने आप को सीधे रास्ते ते लियाओ, अपने विचों गलतियां कढो। तसव्वुफ दूजियां दियां गलतियां कढण दा नाम नहीं, तसव्वुफ नाम है अपनियां गलतियां कढण दा। हाँ इत्थे फर्क सी, पहना सी अपनियां कढनियां ने, लेकिन असीं लगे दूजियां दियां कढण। तो गलत काम कर रहे हैं, पुठे चले हैं। चाहिए कि ये सूफी नूं कि सूफी अपनी गलती कढ, दूजियां दियां ना कढ। मेरा मनसब नहीं मैं दूजियां दियां कढना, मेरा मनसब है मैं अपनी गलती बाहर कढ, क्योंकि दूजियां दी सिर्फ तनकीद करनी है, अपनी कढ सकदा। तसव्वुफ नाम है अपनियां गलतियां नूं उल्टी करो, गलतियां छोड़ो, बाहर कढो। ख्वाहिश करना छोड़ दो, ख्वाहिश करना तो कह ख्वाहिश नफ्स पैदा कर। हज़रत बाइस बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मेरे नफ्स ने मैनू आख्या मैं नवे प्याले च पानी नहीं पवांदा ठंडा, तो आप फरमाते हैं मैनू आख्या ठीक है पिला देने 100 नफल पढ़। नफ्स जिसले 100 पढ़ लिया तो मैं आख्या 100 और पढ़, जिसने 100 दूजा पढ़ रहा मैं 100 और पढ़, जिसने 500 पढ़े तो उस मैनू हाथ मान लिया, उस आख्या तू मैनू अगले ची पवा जा बस। क्योंकि ये फिर ऐसी शय जब एक पूरी करिए ये फिर रुकदा नहीं, इन्हें खलो जाना नहीं, इन्हें फिर आखना नहीं फिर वो भी मेरी पूरी, लिहाजा इन उत्थे रोको। नफ्स नफ्स दी ख्वाहिशात नूं घटाना। इंसान आजकल डिप्रेस क्यों हो जाता, हर इंसान डिप्रेशन का शिकार, इंग्जाइटी फील करता है बंदा, अंदरों अंदरों खत्म हो गया बंदा, अंदरों औखा है। पता नहीं वजह की, क्योंकि असीं अंदर ख्वाहिशां बड़ियां पड़ा पाई, जदों साडियां ख्वाहिशां पूरियां नहीं होंदियां परेशान हो जाने। असीं कणक कढ़ने जट्टां नूं मिसाल देना तो असीं आने जो 50 मन निकलनी, वो 50 मन का हिसाब कैलकुलेटर करते तो अस आगा भी बंदियां नाल गल्लां कर छड़ियां होंदियां, भाई ने आई काम करने ख्वाहिश वो 50 मन नहीं निकलती तो असीं परेशान। असीं दुकान चों एक अमाउंट दे इनकम दे खुद ही अंदाजा लगा और ख्वाहिश करने कि इतना ही मुनाफा हो, जो उतना नहीं होंदा तो असीं परेशान हो जाते। असीं नौकरी की दरखास्त देने, साडी ख्वाहिश होंदी असीं नौकरी ते लग जाइए, जो वो नहीं लगती तो असीं परेशान होने। असीं वीज़े वास्ते अप्लाई करने, जो वो वीज़ा नहीं मिलता तो असीं परेशान हो जाते। क्यों? क्योंकि साडी ख्वाहिश पूरी आई हो सकता है मालिक ने कुछ साडे वास्ते होर बड़ा वधिया काम रखा हो। तो सवाल है तुसीं सोचोगे मुड़ असीं करिए की? भाई साहब सन कणक कढनी चाहिए, नतीजा उहदे ते छड्डना चाहिए। इहनूं सददे ने तवक्कुल, इहनूं की कहंदे ने? सानू नतीजा नहीं कढना चाहिए, ये तवक्कुल करना चाहिए। तुसीं भाई करो, पानी लाओ, खाद दो, बीज दो, हर चीज करो, लेकिन नतीजा उहदे ते छड्डो, नतीजा उस मालक ते छड्डो। इहनूं तवक्कुल कहंदे ने भाई साहब। बंदियां तवक्कुल छड़ दिता है, पिछे रह गया। फलाणिया ने इन्नी कोठी बना ली है, फलाणिया ने जमीन खरीद ली है, उन्हें थ्रैशर ले ली है, उन्हें कंबाइन ले ली है, असीं अजे उत्थे ही खलोते हैं। अब मैं क्या भाई आ चुप कर, ये कोनू पता पिछे रहा स्वाद ही कि अगे रहा। मैं तो समझाना जदों माई हलीमा तुरी सी दूजियां ताइयां दे नाल अपने कबीले उन्होंने सवारी जरा माठी सी,
وہ پیچھے رہ گئے دوجیاں دائیاں ہوں وہ پریشان سن کہ میری تے سواری بھی کوئی نہیں اے پیچھے ہی رہ گئی جاندیاں نو سارے بچے جڑے نو تے میرے جاندے نو بچے ہی کوئی نہیں ہوتے اچھا جڑیاں پہلے آئیاں وہ اس گل تے خوش سن اسی پہلے آ گئے جڑے امیر بچے نے جنہ کو زیادہ پیسہ ملنا وہ اسی لے لیں اور انہاں لے لے اور حلیمہ آئیاں تے انہاں دی یہ خواہش بڑی دب گئی کہ میرے آنے تو بچے سارے وہ امیران دے سارے انہاں لے لیں تے ہن میں کدے جاواں ہن تسی دسو تسی یہ واقعات آگے سارے سنے ہونا ہے جڑیاں پیڑاں آئیاں نے وہ چنگیاں رہیاں نہیں جڑی پیچھے رہ گئی وہ چنگی تو باجی کدی کدی پیچھے رہ جانے بھی بڑا سواد ہوتا ہے ہر باری فرسٹ بندہ نہیں آتا چند دن پہلے میں خبر پڑھی ہے کہ ایک بچی نے خودکشی کر لی کہ اس دے جڑے رزلٹ نے نا وہ دے مطابق نہیں آئے MBBS اور اس بچی نے خودکشی کر لی ہے بلوچستان میں کیوں وہ دکھائی سی کہ میں اتھے آنا ہے وہ نہیں آ سکی پھر اس نے یہ ریئیکٹ کیا تو اس نے زیادہ ایموشنل ریئیکٹ کیتا ہے لیکن اسی جرا تھوڑا بڑا کرنے ہیں پھر اسی اپ سیٹ پریشان تو بھائی صاحب یہ دا ایک ہی علاج ہے خواہش کم کرو اور نتیجہ وہ دیتے چھوڑیا کرو جو فیل کرے نا تو سمجھو فیل ہونے کی بہتری جو فیل کرے تو فیل ہونے کی بہتری ہے جو پاس کرے تو بھائی پاس ہونے کی بہتری ہے جانے من سانو یہ اپنی مرضی نال فیصلے نہیں کرنے چاہیے نظام ہوتا ہے کہ کائنات ہو دیئے کنوں کتھے رکھنا ہے فیصلہ اوس کرنا ہے اسی نہیں کرنا ساڑھی پریشانی ہے اسی ہو دے نظام وچ اپنی مرضی نال دخل دینا چاہنا انج ہون دیتا ہے اس طرح کریے تو پھر فساد ہوتا ہے یہی بنیادی غلطی ہے جنہوں بندے سمجھ نہیں پا رہے صوفی تینوں یہی سمجھائے گا کہ جانے مانا وہ دے نظام وچ اپنی مرضی نال دخل نہ دے تو دوڑ اگو جتھے وہ رکھے اتھے رو تو مزے لے جے انہیں دال گوشت دیتے ہی کہ دال کریلے کھا لے انہوں گوشت دیتا ہے تو گوشت کھا لے برگر دیتا ہے تو برگر کھا لے اے دوجیاں دی کڑائی ہوئے کہ اپنی دال نو برا نہ کرو ساڑھی دال ہی بڑی مزیدار ہے تو پرسکون ہو گئی کھا میرے مرشد فرید فرماندے نے رکھی سکی کھا فریدہ تے ٹھنڈا پانی ویک پرائی چوپڑی نا ترسامی جی اے پرابلم ہے جنہیں اسی آنے ہو فلانا ہے جی بڑا گیا ہے فلانا دے منڈے دے جی کر چھڑیا ہے وہ ساڑھے دے منڈے بھی کوئی منڈے آندر پھر ابا نہیں پیا کھلون دیتا دے ڈاکٹر نہیں سمجھے اچھا میں اپنے منڈے تے اس گل تجھے ناراض ہونا بھئی تو کی چیز تو فرسٹ کدی بھی نہیں آیا ساڑھے ہم سایہ دے منڈے تے ہر سال فرسٹ ہوں تے منڈا جا گو آکھے بابا جی سائنس آن دیئے بابا زہین ہوئے تے تاں پتر ہوئے تے پھر ہون دسو جی ابا جی تسا جمعیاں کی نہ جمعیاں چپڑا سی دیا کہ لگ ڈی سی جمعیاں جو چپڑا سی ہے تو ڈی سی کیوں لینا تو جمعیاں کی یہ پہلا تو دے دس نا تو کی جناب پیدا کیتا ہے اب بھائیا بچیاں پریشرائز نہ کرو وہ ساڑھی کوئی مرضی ہے کہ ساڑھے بچے ساڑھی مرضی نال بڑھنا نا ساڑھا کام میں اللہ اور دے رسول دے دس سے طریقے دے مطابق بچیاں تربیت کر جو بڑھنا نے مالک بھی بڑھنا وہ پھر جدو نہیں نا ساڑھی مرضی نال بڑھنا جیسے آنے بچارہ ساڑھی تے اولاد بھی دلائے بھائیا کدی نلائک بڑا کام دے جائے کدی نلائک بڑے بھی آئی بھی ہاں جی کئی مثالہ ایسی ہیں میں دیکھی ہیں ایک ہی گھر میں دو پیدا ہوئے ایک لائک ہوتا ہے دوجہ نلائک ہوتا ہے چنگا دبا کے نلائک ہوتا ہے وہ جڑا لائک ہوتا ہے وہ پڑھ پڑھ کے ماسٹر صاحب لگ جاتا ہے یا اور کسی محکمے واپس آئے کسی لگ لگ جاتا وہ دوجہ نلائک نو اندر وہ تو لگ گئی وہ دا کہ یا کہ لگتا ہے
جی میں تو ٹردا گیا یہ تو ٹردا ادھر ٹر ان کی پہلی تنخواہ ماسٹر کے سال دیا برابر لا بھائی تھی دھیان دسو ماسٹر بڑا لائق ہوا ہے وہ بھی ود گیا جاتا ہے یہ رب سونے کو گل ہے پا جی انہیں کنوں کنا دینا ہے اور کس وانڈنا یہ نہ تعلیم دی گل ہے نہ یہ عقل دی گل ہے نہ یہ حسن دی گل ہے نہ یہ شعور دی گل ہے میں یہ دسو آ جڑا ایلون مسک وہ دے چ بھئی دوجیاں بندیاں نال باڑا سی بالکل کوئی گل نہیں کوئی وکھری نہیں بل گیٹس اپنے سکول چوں نسیا ہے میں کہڑا ان ملیا میں پڑھے کہ اپنے سکول چوں نس گیا سی لیکن دولت خالق نے انہوں نے باڑی دیتی ہے جڑے پاس ہوئے تو یہ چیزاں توکل کرو اپنے رب تے محنت کرو لیکن نتیجہ نہ کڈو نتیجہ وہ تے چھڈیا کرو آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا ساڑھا اسوی جس لئے نتیجہ کٹ رہی ہے نا بیک تو پھر نتیجہ او اگو اونجدہ نہیں کٹتا پھر سان پریشانی ہوئی مولا علی فرمانے میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا تو میرا ارادہ ساڑھا ارادہ کو جو ہوندہ ہے مالک دا ارادہ کو جو ہوندہ ہے تے بندگی یہ وے جی میں مالک دی رضا ہوئے مجھے راضی ہو جا بھائیا ایت کمال اے اصل بندگی اے اس تصوف اگر چاہتے ہو کہ ساڑیاں ٹینشنہ گھٹ جائیں تو توکل کرنا سیکھو بٹ ٹھیک ہے مڑ جڑی ہوئی ڈٹھی جائے اے توکل جڑی ہوئی ڈٹھی جائے گی سبحان تھی اللہ کرم ایک بزرگ دے بارے میں سنیا ہے وہ بادشاہ ان کسی دسیا بادشاہ سلامت ساڑھے جڑا سرحد دے وہ دے اتے دشمن نے حملہ کر رات اس بڑے ہو چکی تھی اسے کہ گوشت لے آؤ گوشت کھاتا راج کے دودھ لے آؤ پیتا تو اسے کہ سہم پو سویر ہوئی تھی سویرے اٹھے انہاں اپنی فوج ہوئی سدی تو انہاں کہ لگاؤ پتہ کریے چلیے اپنا کلڑی میں دسنا تو انہوں بیسیکلی یہ چاہنا میری جان کہ پریشانیاں ساڑیاں دا صرف ایک کو وجہ ہے ساڑی مرضی نہیں بس تو جدو اسی ایک جملہ ایتھو بول دینا نا کہ جی میں او دی مرضی ہے انہی چنگا ہے سارا کام حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دیر مال دیتا سی سبحان اللہ ایک سے دن سارا مال مر گیا انہوں نے کہتے پھر بھی ٹھیک دیر ساری اولاد سی ایک ہی دن سارے فوت ہو گئے انہوں نے سبحان اللہ بھی ٹھیک پریشانی آئی نہیں وجود تے بیماری آ گئی 7 سال تے 7 مہینے تے 7 دن بیمار رہے مفسری نہیں حضرت ایوب پرابلم ہوئی نہیں شکوا کیتے ہی نہیں مزہ ہی ہوتا رہے ایت کمال عزیزان علی وقار میاں صاحب فرماؤں نے جنہ دکھاتے سونا رالی تے سکھ دکھا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تیرا دین پیارے دکھ قبول محمد بخشا راضی نین پیارے ہاں جی تو سرکار اتنا چر بیمار رہے پریشان نہیں ہو مالک دی رضا تے راضی رہے تو پھر جدو راضی ہویا تو صحت کی ملی اللہ دا قرآن گواہ ہے اللہ فرمانے نے ارکض برجلک ھذا
عسل بارد و شراب اللہ فرمایا یوں پیارے اٹی زمین تے رگڑو دو چشمے جاری ہونگے ایک ٹھنڈے پانی دا ہوئے گا ایک گرم پانی دا ہوئے گا گرم نل نہا لوے آجے مٹھا پی لوے آجے ٹھنڈے پی نل اللہ تواڈی بیماری دور فرمائے گا تے میں یہ آکھاں گا پاجی تھوڑا جا ٹھنڈے ہو ذرا پرسکون ہو جاؤ اے چشتی صاحبان اجے اور تقریر کریے میں توڑی سبحان اللہ دا ہوں کوئی سمجھ نہیں لگی بیدہ کی یہ مطلب توڑا کی یہ بس کرائیں آوے تو جزاک اللہ کیوں علامت صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ کی دے تو سبحان اللہ مطلب ہوتا ہے اگر چلو تو جزاک اللہ دا مطلب ہوتا ہے برازی ہو گئے ہے جی سنو ایک گل میں تو ایک نا بندہ گزریا ہے تاریخ وچ بڑا اس کا نام ہے دلائی لاما اے بدھ مت دا مذہبی رہنما سی تو اندے تو کسے پوچھا بھی تو دنیا دے سب تو عجیب شے کیڑی ویکھی تو بڑے ملک پورے نے بڑا تجربے والا علم والا اس آخیا انسان انہاں آخیا کیویں اب گل سمجھنا اس آخیا انسان ایسی عجیب شے کہ انہوں ہوش ہوندی ہے یہ پیسہ کمان تر پیندا ہے تے اپنے آپ دی بھی پرواہ نہیں کری دن رات پجو پاج اگے پیچھے ٹینشن جس لے ان دی عمر عد تو ٹال جاندی ہے اس دن میں دیکھو پیسہ امیر ہو جاتا لیکن جس ویلے وہ پھر اپنا جائزہ لیتا ہے وہ دیکھو اس ویلے صحت نہیں رہی ہوتی صحت وہ دیکھو پھر اس سے پیسے نو حکیمات ڈاکٹرانو دے کے تے صحت ڈھونڈن لگ جیڑی پیسے مگر کمائی سی تو میں نو اس کو لگتا ہے با ایک شے لبن لگیاں ایک شے کھڑا چھڑ دے نے پھر وہ کھڑیچی لبن آستے لبی کھڑان دے رہی اور یہ حقیقت ہے ایک بندہ ہے عطاء الحق قاسم اس دا میں کتاب پڑھی تھی روزنے دیوار میرے کو ہے شاید جی بھی وہ لکھتا ہے بندہ 45-46 سال عمر ہو جاندی ہے تو انہوں پیسہ لگتا ہے 45-46-47 سال تک وہ محنت کرتا ہے پھر انہوں پیسہ لگتا ہے جدو پیسہ لگتا ہے تو ڈاکٹر انہوں نے انہوں گوشت انڈا نہ کھائیں دودھ نہ پیویں تے گھیو تو بالکل نہ کھائیں وہ سوچی پہ جاندہ یار میں سارا عمر گزار کے تے اے شاید لبھی یہی ہونا دے کھائیں نا تو اے جے بندے نے تو میں میرا کی خیال میرا یہ خیال ہے میں یہ تجزیہ کرتا ہوں نا کہ جو ہے جنہ ہے کون دے تو مزہ لینا چاہیے آگاں جاماں گا تو پھر ڈٹھی جائے اس تو اگے چلنا گیا تو پھر کھانے بھی ہوں ساڑھے تھا لہذا آن والے وقت کو مد نظر رکھ کے آج نو خراب اچھا رہو خوش رہو اپنے رشتہ داراں نال اس نے سلوک کریا کرو وہ غلط ہوتا بھی صحیح کریا کرو ہر بندے کی زبان پہ رشتہ داراں دا گلا ہے تو اسی انہاں لو نہ ویکھیے اپنے
عمل دا حساب دئیے اسی ٹھیک ہو جائیے اپنی خواہشاں گھٹ کرو توکل کرنا سیکھو اور اللہ والیاں کول بویا کرو صوفیاء دی صحبت وچ رویا کرو اے بڑی اکسیر ہوندی ہے بندے دے دل دی دنیا بدل وما علینا الا